مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنے حق خودارادیت کے استعمال کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں، جسے عالمی سطح پر ایک منصفانہ اور جائز جدوجہد کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں ابھی تک موجود ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ ان قراردادوں میں نہ صرف کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا ہے، بلکہ حق خود ارادیت کی جدوجہد کو بھی قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ تاہم افسوس کی بات ہے کہ 7 اشروں سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود ان قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس کے بجائے بھارت کی موجودہ حکومت نے مقبوضہ کشمیر پر اپنے قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے تسلیم شدہ متنازع علاقے میں نئی قانون سازی کی اور کئی یک طرفہ اقدامات کیے۔ جموں کشمیر اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ فوجی جماؤ والا علاقہ بنا ہوا ہے، کیونکہ 10 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوجی کشمیریوں کی حق خودارادیت کی تحریک کو ظالمانہ طریقے سے دبانے میں مصروف عمل ہیں۔ دوسری طرف بھارت کی عرصہ دراز سے کوشش ہے کہ پروپیگنڈے اور فالس فلیگ آپریشنز کے ذریعے کشمیریوں کی تحریک آزادی پر دہشت گردی کا جھوٹا لیبل لگا سکے۔ بھارتی قبضے کے خلاف آزادی کی جدوجہد مقبوضہ کشمیر کے عوام کی اجتماعی خواہش کی عکاسی کرتی ہے۔ کشمیریوں نے اپنے حق خودارادیت اور آزادی کی خاطر نسل در نسل جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور جذبہ حریت کو زندہ رکھا ہے۔ جو کچھ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہو رہا ہے، پاکستان بھی اس سے لاتعلق نہیں رہ سکتا۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کا واحد وکیل ہے اور کشمیری پاکستان اور اس کی مسلح افواج کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں اور ان کا مستقبل پاکستان کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ قابض بھارتی افواج کا ظلم و ستم اور کسی بھی قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے کشمیریوں کی اس مقامی تحریک آزادی کو نہ کبھی دبا سکتے ہیں اور نہ کبھی دبا سکیں گے۔ کشمیریوں کو طاقت کے زور پر زیر کرنے کا بھارتی خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ان کی جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو جاتا۔ مودی حکومت کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ حقیقی آزادی کی جدوجہد کو دہشت گردی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اقوام متحدہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو اپنی پاس کردہ قراردادوں کے مطابق حل کرائے۔ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کا حل ہی خطے میں پائیدار امن کی ضمانت ہے۔